صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چوہدری کی قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چوہدری نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری کسی صورت تقسیم کشمیر قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کشمیریوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے اپنے خون سے تحریک آزادی کو سینچا ہے، وہاں پر شہداء کی قربانیاں انشاءاللہ جلد رنگ لائیں گی، لہذا انٹرنیشنل کمیونٹی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں قیام امن ممکن نہیں۔ آزادی کے بیس کیمپ کی اسمبلی سے مودی کو دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھارت اپنے توپ و تفنگ سے کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو زیر نہیں کر سکتا۔ میں نے حال ہی میں امریکہ، برطانیہ، بیلجیم اور ترکی کا بین الاقوامی دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران برطانوی پارلیمنٹ، یورپین یونین کے اعلیٰ عہدیداران سمیت یورپی ممبران پارلیمنٹ اور مختلف ممالک کے تھنک ٹینکس اور انسانی حقوقی تنظیموں کے عہدیداران سے ملاقاتیں کر کے انہیں مسئلہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ آزادی کے بیس کیمپ سے ہماری یہ دوہری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہاں سے جہاں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آواز بلند کریں، وہاں مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی پامالی بند کروانے میں بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ مبذول کروائیں۔ گورنمنٹ سے وہ آتی رہتی ہے، لیکن اس دفعہ ان کی یہ کوشش ہے کہ وہاں پر ڈیلیمیٹیشنز کر کے وہاں کسی ہندو کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ یہاں پر ہندوؤں کی زیادہ آبادی ہے اور مسلمانوں کی کم ہے، اس لیے ہندو وزیر اعلیٰ بنا ہے۔ تو اس لیے حالانکہ ہمارا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے انتخابات ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز کی طرف سے دی، ہمیں رائے شمالی کا اور حق خود ارادیت کا حق ہے، اس کا کسی طور پر بھی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ اور بھارت کی 9 لاکھ فوج اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہے، اور 9 لاکھ فوج مطلب یہ کہ وہ ایک ملٹری کنٹونمنٹ ہے۔ ملٹری کنٹونمنٹ میں کون سے انتخابات ہو سکتے ہیں؟ تو ہم یہ واضح بتانا چاہتے ہیں آزادی کے بیس کیمپ سے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہ یہ انتخابات نہ تو قابل قبول ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی حیثیت ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ، مقبوضہ کشمیر کے لوگ جہاں جہاں بھی کشمیری ہیں وہ UN ریزولوشنز کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں ان کو بھی تیز کر دیا گیا۔ وہاں پہ یاسین ملک صاحب، شبیر شاہ اور دیگر لوگوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو تھانوں میں جا کے تشدد کیا جاتا رہا اور وہاں کے تھانے اب عقوبت خانے بن چکے ہیں۔ تو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں وہ کی وجہ سے ہوں یا جو بھی وجہ ہو، بٹ they should understand that the both countries, India and Pakistan, are nuclear powers and they had 3 wars over Kashmir. But at that time, India and Pakistan were not the nuclear powers. They had a traditional rivalry. They had 3 wars. But God forbid me even saying it, that if there is a nuclear war between India and Pakistan, not only that this subcontinent will be destroyed, that the whole world will be destroyed. So I tell to international community, they must not leave 2 third world nuclear countries on their own. They must play the part to bring the peace. And the peace in this region will only come when Kashmir issue will be solved. Thank you very much.